میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں پہلی بار رمضان کے تراویح کے متعلق اور یہ لاک ڈاؤن میں نماز پنج وقتہ و نماز تراویح کی ادائیگی کیسے کریں، کس طریقے سے کریں۔ کئی دنوں سے یہ سوالات آ رہے ہیں اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے دوستوں کو جنہیں یہ بات معلوم نہ ہو وہاں تک یہ بات پہنچے۔ کبھی صورت سے کچھ لوگ فون کر رہے ہیں تو کبھی کہیں سے، یعنی متعدد جگہ سے متواتر فون آ رہے ہیں کہ آن لائن نماز اگر پڑھا جائے، یعنی لائیو ویڈیو پر اگر امام مسجد میں ہو نماز پڑھائے اور ہم اپنے گھر میں رہ کے اس ویڈیو میں دیکھ کر اقتدا کریں تو نماز ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس پہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، تو میں آج سوچا کہ آج میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتاؤں، اپنے بزرگوں کو یہ، اور خاص کر کے جو پردے میں رہتی ہیں خواتین اسلام، وہ ان فاطمہ کے کنیزوں کو بھی میں یہ مسائل بتانا چاہتا ہوں جو ضروری ہے ہمارے لیے کہ لاک ڈاؤن میں نماز پڑھنا کس طریقے سے چاہیے، کیسے نماز پڑھیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری مکمل بات کو سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے نماز پڑھا جائے۔ ویڈیو پر، لائیو ٹیلی کاسٹ یا پریس کانفرنس پر کوئی نماز اگر کوئی مسجد میں امام پڑھائے تو گھر میں رہ کر کوئی نماز اگر دیکھ کے پڑھے تو ایسی صورت میں نماز ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور یہ طریقہ کسی امام نے ایجاد کیا ہے، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات وائرل ہو رہی ہے، کسی نے ایجاد کیا ہے کہ کسی نے امام کی اقتدا کا یہ طریقہ جو ہے ایجاد کیا کہ امام مسجد میں چند لوگوں کو نماز پڑھائے اور انٹرنیٹ کی مدد سے پورے شہر یا آبادی کے لوگ یا گاؤں میں یا شہروں میں اپنے جو لوگ پھنسے ہوئے لاک ڈاؤن میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، ان لوگوں کے لیے کہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اور امام نماز مسجد میں پڑھائے تو امام کا ویڈیو دیکھ کر اگر اقتدا کی جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ میں صاف کر دوں آپ کو کہ کوئی بھی امام مسجد میں اگر نماز پڑھا رہا ہو اور اس کی اقتدا میں ویڈیو دیکھ کر، لائیو ویڈیو پر کوئی یا ویڈیو کالنگ پر اگر کوئی دیکھ کر نماز اگر پڑھے، اقتدا کرے تو اس کی نماز بالکل بھی درست نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی نماز، یا نماز تراویح ہو یا نماز پنج وقتہ ہو یا نماز جمعہ ہو، کوئی بھی نماز، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز لائیو ٹیلی کاسٹ ویڈیو پر نماز نہیں ہوگی۔ اس سے آپ بالکل ہی آپ واقف ہو گئے ہیں کہ ہاں کہ اب یہ ذہن سے جو مسئلہ جو گزر رہا تھا، آپ اس بات سے بالکل بھی اب آپ باخبر ہو گئے کہ ہماری نماز کوئی امام مسجد میں پڑھائے تو میں گھر میں چاہوں تو لائیو دیکھ کر پڑھ سکوں، اقتدا کر سکوں، تو ایسا نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل بھی صحیح نہیں ہوگی۔ میں نے یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتدا کے لیے ضروری ہے کہ امام اور مقتدی کی ایک جگہ ہو، امام اور مقتدی ایک جگہ ہو۔ اب امام مسجد میں اور مقتدی اپنے گھروں میں، شہروں میں، تو آپ خود ہی سمجھ جائے کہ مسجد کہیں اور امام مسجد میں اور آپ کا گھر کہیں اور، تو ایسی صورتوں میں چاہے جو بھی کچھ آپ کر لیں آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات، چند ضروری مسائل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ رمضان آ رہا ہے، دو ایک دن میں اب رمضان کا چاند نکلے گا، ہم لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، تو
چند ضروری مسائل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں کورونا وائرس جو پوزیٹو جو آدمی پایا جائے تو کیا، یا نہیں پایا جائے، یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کا ٹیسٹ کے لیے اس کا بلڈ نکالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ میں آپ کو یہ بھی کلیئر اور صاف اور شفاف بتا دینا چاہتا ہوں، کشادہ کر دینا چاہتا ہوں، بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی بھی آپ کوئی بھرم نہ رہے اور آپ شک اور شبہ کی میں آپ نہ پڑے۔ تو بتا دوں کہ جو ہی کورونا وائرس اور دوسری بیماریوں کے لیے جانچ کے لیے خون نکلوانا جائز ہے، اس سے آپ کو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس سے آپ کو روزہ فاسد مطلب نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی انجیکشن لگوانے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی آپ کو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، انہیلر، جو سردی میں جو انہیلر کھینچتے ہیں ناک میں لگا کر کے، انہیلر کے استعمال سے اور روزمرہ جو ہم صبح صبح گل منجن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، کولگیٹ سے منہ دھوتے ہیں، تو انہیلر کے استعمال سے اور گل اور منجن لگانے اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ آپ کا جاتا رہے گا۔ مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انہیلر کو استعمال نہیں کرنا ہے، آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ گل کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے بھی آپ کو روزہ جاتا رہے گا۔ منجن کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ اور کان میں دوا بھی نہیں ڈالنا ہے، آپ کا روزہ اس سے بھی جاتا رہے گا۔ ٹوتھ پیسٹ یعنی کولگیٹ کا استعمال بھی مکروہ ہے، آپ اس کو بھی نہیں استعمال کر سکتے روزہ رکھ کر۔ ہاں، روزہ رکھ کر آپ سرما لگا سکتے ہیں آنکھوں میں، سنت ہے، اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ تو میں یہی چند ضروری باتیں میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اور خصوصی طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر پھنسے ہوئے ہیں، جو ایک کمرے میں یا ایک کارخانے میں یا ایک فیکٹری میں بہت سارے لوگ 20 لوگ 25 لوگ رہتے ہیں، تو انہیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تو وہ کیسے پڑھیں؟ خاص کر کے وہی لوگوں کا فون زیادہ اور زیادہ وہی لوگ متواتر فون کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے ابھی میں نے جو مسئلہ بیان کیا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ پہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، تو اگر وہ 10-15 آدمی اگرچہ ہیں تو 10-15 آدمی میں یہ دیکھیے آپ میں سے کون ہے جو اس لائق ہے جن کو صورتیں یاد ہو، جن کو صورتیں یاد ہو اور جن کو تیار ثنا درود دعا منصورہ وغیرہ مکمل صحیح طریقے سے یاد ہو۔ اگر وہ اس لائق ہیں تو آپ 15-20 لوگوں میں جو سب سے بہتر جانکار ہو تو ان کو آپ کہیں کہ وہ نماز پڑھائے اور آپ لوگ ان کی اقتدا کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایسا کوئی نہیں ہے تو تراویح جو ہے وہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے۔ آپ اگر مسجد میں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمیں قانون کا پالن بھی کرنا ہے، ہمیں اس کا النگھن بھی نہیں کرنا ہے، قانون کا پالن کرنا ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم قانون کا پالن کریں۔ تو اس لاک ڈاؤن میں آپ پھر یہ بھی نہ سمجھے کہا کہ چلو لاک ڈاؤن ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کوئی دقت نہیں۔ تو یہ سنت موقدہ تراویح ہے، سنت موقدہ ہے اور یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر مسجد میں اگر چند لوگ نے بھی 3 لوگ یا 4 لوگ یا 5 لوگ نے بھی اگر جماعت کر لی، تراویح پڑھ لی، تو سب گاؤں والوں کے اوپر بری ذمہ ہو گئے، سب گاؤں والے کے لوگ بری ذمہ یعنی ذمہ سے بری ہو گئے۔ لیکن سنت موقدہ ہے، تراویح ہونی چاہیے ہر مسجدوں میں، اور یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر کسی نے بھی نہ پڑھی نماز تراویح، مسجد میں جماعت نہ ہوئی، تو گاؤں کے محلے کے شہر کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اور
लॉकडाउन की वजह से हमें इसका पालन भी करना है, उल्लंघन भी नहीं करना है, तो आप घर में रहकर मस्जिद में सिर्फ 5 आदमी ही नमाज पढ़ें। कानूनन जो कानून जो बना है अभी लॉकडाउन की वजह से, जिस बीमारी से बचने के लिए सरकार ने जो ये इक़दामात उठाए हैं, ये कदम उठाए हैं, तो उस बीमारी से बचने के लिए भी 5 आदमी मस्जिद में तरावी पढ़े, बाकी आदमी अपने घर में पढ़े। घर में फिर कैसे पढ़ेंगे, आप मैं इसका भी कुशादा कर दूं, खुलासा कर दूं। घर में आप फर्ज पढ़ें। अगर घर में अगर आपके घर में कई लोग हैं तो आप उनके साथ आप जमात कर सकते हैं, अगर आपको उतनी जानकारी है, इल्म है, आप नमाज पढ़ाने के लायक है। तो ये बात उन लोगों के लिए भी जो बाहर में रह रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, सूरत हो, लुधियाना हो, वो या गुजरात हो, कहीं भी हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, हैदराबाद में हो या वो इलाहाबाद में हो, कहीं भी हो, यही मसला जो घर में जो 5 आदमी का रहना मस्जिद में जरूरी है, कानूनन इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो इस तरीके से गांव में हो आप या शहर में हो, अगर गांव में अगर हो, घर में आप अगर कई लोग हैं, तो कई लोगों में अगर कुछ लोग 4-5 लोग हैं घर में या 6 लोग हैं, सिर्फ आप अपने घर के लोग, दूसरे घर के लोग नहीं आ सकते, सिर्फ अपने घर के लोग अगर चाहें तो उनमें से जो उस लायक है इमाम के लायक, तो वो इमामत कर सकता है। अगर उनके अंदर सलाहियत है तो इमामत करे, नहीं तो तन्हा नमाज पढ़े। तरावी सुन्नत मुअक्कदा ये भी मैं समझे कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, तो ये आप गुनहगार होंगे। आप तन्हा नमाज पढ़ें और तरावी भी पढ़ें, 20 रिकात जो तरावी है वो तन्हा आप पढ़ें। जिस तरीके से अलम तरह के फैसले के वन्नास तक आप इमाम जिस सूरत तरावी पढ़ाते हैं, तो सूरत तरावी जैसे ही की तरह आप भी अपने घर में पढ़ें, लेकिन पढ़ें। जो बाहर फंसे लोग उनके लिए भी यही मसाइल है कि आप में से अगर कोई उस लायक है इमाम के लायक, तो वो नमाज पढ़ाए और आप लोग उनकी इक्तदा करें। अगर उस लायक नहीं तो आप लोग भी तन्हा आप नमाज पढ़ें, तरावी ना छोड़ें, वरना शरअन ये नाजायज है और आप गुनहगार होंगे, गुनाह के मुस्तहिक होंगे आप। तो मेरा कहने का असल मकसद यही था कि वीडियो पर कोई भी नमाज या तरावी नहीं होगी, और ख़ास करके औरतों से मेरी इस्लामी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप भी अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ें, तने तनहा आप भी नमाज पढ़ें। और जिस तरीके से मर्दों के लिए जो शराइत है कि जो सबसे बेहतर कई मर्दों में कई लोगों में जो सबसे बेहतर जानकार है वो इमामत का हकदार हो, ऐसी औरतों में अगर आपके घर के अंदर अगर 10-15 औरतें हैं या 5 औरतें हैं, तो उनमें से अगर आप अगर बेहतर जानती हैं, आप बेहतर अगर आपको क़िराअत अच्छी आपकी है या आपकी तजवीद अच्छी है या आप कुरान बढ़िया पढ़ती है, तो आपके लिए भी यही मसाइल है कि आप भी आप इमाम बन सकती हो, और 2-3 औरतें जो 4 औरतें आपके घर के सिर्फ हो तो वो आपकी इक़्तिदा में नमाज आप उन्हें पढ़ने के लिए आप कह सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात मेरी अच्छी लगी हो। मैं पहली बार आपके सामने ये मसाइल शरइया और तरावी पर और नमाज पर मैंने लेकर आया था, जो जहाँ तक कि मुझे महसूस हो रहा था कि जो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं। तो इंशाअल्लाह मुझसे अगर कोई बोलने में कोई खामी कोई गलती अगर हो गई हो, कोई अगर माना नामदन ख़त्म, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप कमेंट के ज़रिए आप हमें बताएं कहाँ के ये मसाइल आपने जो बताया है इसका खुलासा कीजिए, ये मुझे समझ में नहीं आया। इंशाअल्लाह आप कमेंट कीजिए बेला झिझक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है कि मेरी बात को सुनना, अगर मेरी बात में कोई कमी महसूस हो तो आप मुझे इंफॉर्मेशन करें, हम इसके लिए आपका एक एक कमेंट को हम आप बहुत पहली नज़र से हम देखेंगे इंशाअल्लाह, और आपकी हर एक एक बात का हम जवाब देंगे। तो आपसे बस मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह आप भी दुआ में याद रखें, और अल्लाह आपको भी कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचाए। और रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का अदब आप भी करें, हम भी करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस माह रमज़ान का अदब करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।